बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। और इस वक्त सबसे अहम खबर जो है वह है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया है और उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। और फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको भी तब्दील किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ रही है। और चेयरमैन सेनेट के लिए जो नाम तजवीज़ किया जा रहा है वो है सैयद यूसुफ गिलानी साहब का। वो पहले भी इलेक्शन लड़े थे लेकिन इलेक्शन हार गए थे, वोट कैंसिल हो गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मामला गया लेकिन उनके हक में फैसला नहीं आ सका, इसलिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कामयाब करार दिए गए थे। अब ये आनन फानन क्या हुआ है, सादिक संजरानी साहब और बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो उनकी इत्तेहादी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है मरासला सरकार, उसके इत्तेहादी हैं, अहम तरीन इत्तेहादी हैं। तो फिर क्या वजह है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को हटाया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना रही है? क्या मामला हुआ है, मामला कहाँ तय हुए हैं और किस बुनियाद पे हुए हैं, ये जरा गौर से सुनने वाली बातें हैं। क्योंकि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, इमरान खान साहब जुमे को ऐलान कर चुके हैं कि जुमे को वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि बैकडोर चैनल पे राब्ते हैं और बातचीत चल रही है। वो कि उन्होंने कहा कि कामयाबी के इम्कान कम है लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनका इशारा वाज़ेह तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत चल रही है। फिर एक खबर आई कि उनकी मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी बातचीत चल रही है और वहां पे भी कुछ चीजें तय हो रही हैं और क्राइसिस सिर्फ एक ही है कि 29 नवंबर का मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए और बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो जाए, रुखसत कर दिया जाए उनको। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे बातचीत हो रही है। अब जरदारी साहब आपको मालूम है कि बहुत ही महान है और पॉलिटिक्स में अच्छी तरह समझते हैं और उनको चीजें स्मेल भी वो कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए उनको एक और खतरा भी है कि अगर इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जुमे से पहले पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म नहीं रहेंगे और उनकी हो जाएगी छुट्टी। और उनकी छुट्टी होगी तो फिर पीपल्स पार्टी भी एक दफ़ा निकल जाएगी इस गेम से। तो उससे पहले पहले, क्योंकि छुट्टी होनी है नहीं होनी, लेकिन जरदारी साहब की नज़र जो है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे जमी हुई है। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को पहले भी पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया था, अब उनको हटवा के गिलानी साहब को बनाया जा रहा है। और आपको मालूम है कि जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो सिर्फ एक कदम की दूरी पे होता है ईवान सदर से। ईवान सदर से सदर ममलिकत रिटायर हो जाए, सदर ममलिकत रुखसत पे हो, सदर ममलिकत ने कहीं आना जाना हो, तो जो कायम मुकाम सदर होते हैं वो होते हैं सादिक संजरानी साहब। तो ये भी सादिक संजरानी साहब को मुराद है चेयरमैन सेनेट। तो इस तरीके से सैयद यूसुफ गिलानी साहब को अगर चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है, जरदारी साहब ने यकीनन ये डिमांड रखी होगी और उन्हें, और फिर जो अहम अपॉइंटमेंट है हो सकता है उस पर भी कोई बारगेन हुआ हो जरदारी साहब का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जरदारी साहब को। वैसे तो वो इस तरह से नहीं होते, पहले ही काफी एतराजात चल रहे हैं। तो इस वक्त बहरहाल जो गेम है नंबर 1 ये कि जुमे तक आपको मालूम है कि ऐलान होना है और उससे पहले पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तारीख इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है, तो क्या सूरत हाल होगी। और अगर इलेक्शन की तारीख नहीं होती, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो सकती है, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सबमिट हो सकती है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की भी अनबन हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। 35 सीटें मांग रही है पीपल्स पार्टी पंजाब में आइंदा इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली की। पंजाब में सिर्फ 35 सीटें उनको दी जाएं और उनके मुकाबले में कोई बंदा खड़ा ना किया जाए और मुस्लिम लीग नवाज उनको सपोर्ट करे। ये चीज़ें चल रही हैं। अब सिंपल सादा बात है कि जरदारी साहब को इस बात का अंदाजा है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद
یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کی انبن ہوتی ہے اور حکمراں اتحاد برقرار نہیں رہتا، یا شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، نئے وزیر اعظم آ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، لہٰذا اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کا عہدہ قابو کیا جائے، اور یہ عہدہ ظاہر ہے مستقل ہوگا، پرماننٹ ہوگا، 3 سال کے لیے ہوتا ہے، بقیہ مدت جو ہوگی صادق سنجرانی صاحب کی مدت نکال کے باقی جو 2 سال بچے ہیں اس وقت تک جو ہے سید یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے طور پہ رہیں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ اس وقت تو وہ بنا سکتے ہیں چیئرمین سینٹ، اگر مسلم لیگ نواز کے ساتھ کل کلان کو انبن ہو جاتی ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر گیلانی صاحب چیئرمین نہیں، مسلم لیگ نواز کے ووٹوں کے بغیر چیئرمین نہیں بن سکیں گے، لہٰذا یہ ساری چیزیں اجلت میں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ورنہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، صادق سنجرانی صاحب بڑے فٹ جا رہے تھے، اور گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال دوسرا یہ بھی ہے کہ ذرا مراسلہ سرکار نے اگر آگے جانا ہے تب بھی ہر 2 صورتوں میں زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک اہم عہدہ جو ہے وہ اپنے پاس لا رہے ہیں، اور بتا سکیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ پنجاب میں جو اب قومی اسمبلی میں ان کی 2 نشستیں بڑھ گئی ہیں، ایک گیلانی صاحب کے بیٹے آ گئے ہیں ملتان سے، اور دوسرا ایک کراچی سے سیٹ جیت لی ہے، تو پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے، مسلم لیگ نواز لوزر ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی چیزیں کچھ چل رہی ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک، لیکن میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ سرکار جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، اور اس لیے کوئی ایسا عہدہ قابو کر لیا جائے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ قابو کر لیا جائے، وہ زیادہ موزوں بھی ہے اور فٹ بھی ہے، اور اس وقت بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد بھی ہے، لہٰذا یہ کام کر لیا جائے، کیونکہ آگے جا کے کیا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں، اور ویسے بھی جو گورنمنٹ ہے وہ تو مارچ اپریل میں الیکشن کا کہا جا رہا ہے، تو اگر 6 ماہ کی یا 5 ماہ کی باقی حکومت رہتی ہے تو چیئرمین سینٹ تو پھر آگے میں نے بتایا کہ 2 سال تک چلے گا، اور سینٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، استعمال کریں گے، اور اس دوران جو پریزیڈنسی کبھی کبھار خالی ہوتی ہے وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ آگے جا کے ایوان صدر کا جو 29 نومبر کے وقت بھی بہت اہم کردار ہوگا، اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا۔ تو بہرحال جی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو بات چیت چل رہی ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا ٹائم آپ کو خبریں شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بات، مسلم لیگ نواز، وہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں چل رہی۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں یہ بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان آپس میں رابطے موجود ہیں، اور پولیٹیکل پلیئرز منیمم ایجنڈے پہ ایک ہیں کہ کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا کہ جس سے تیسرے فریق کو کھیلنے کا موقع ملے یا کسی کو ماورائے آئین اقدام کا موقع ملے، تو لہٰذا پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے۔ یہ چیز اس پہ اب موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں، کیونکہ بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، سیکریسی بھی رکھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، یہ آگے جا کے میچور ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک وہ اچھے طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، ان کے وزیر، ان کی کابینہ، ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز پہ بھروسہ وہ کہتے ہیں نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ دونوں موجود ہیں، دونوں چینلز کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان۔ بہرحال، اور اس کے بعد اگلا جو ہے معاملہ، عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے چل رہے ہیں اور سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اس میں بھی یہ ڈیلے کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کو میں نہیں کہوں گا بلکہ ملٹری لیڈرشپ کہنا چاہیے، ملٹری لیڈرشپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اصل پرابلم یہ ہے، اور ملٹری لیڈرشپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، انہی کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز، وہ بھی ان کے پاس بھی مریم بی بی لندن میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس بھی کافی میٹیریل ہے، لہٰذا یہ وہ کہتے ہیں خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نواز ہی ملا نہ خان صنم،
تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے درمیان، مریم بی بی اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ اس وقت پنگ پونگ بنی ہوئی ہے، اور سارا کھیل رہے ہیں. ادھر سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو ادھر سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور لندن سے میسج چلا جاتا ہے کوئی نہ کوئی، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو پریس کانفرنس، پھر لندن سے ایک پریس کانفرنس ہونی تھی مریم بی بی کی، دھواں دار قسم کی، نواز شریف صاحب کی، وہ نہیں ہو سکی. تو سارے چیزیں اس وقت بہت ہی الجھی ہوئی ہیں. پھر یہ ہے کہ نواز شریف اب وقت کم ہے، اور اس کم وقت میں کیونکہ ایک مہینے سے بھی 1 مہینہ کم از کم رہ گیا، یہ 29-30 دن کا کھیل باقی ہے. تو 29-30 دن کے کھیل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی، کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کون بچائے گا پاکستان، تو یہ بھی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں آئیں گے یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں آئیں گے. میں پھر یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی موجودہ آرمی چیف کے ٹینیور میں پاکستان نہیں آئیں گے. وہ جب بھی آئیں گے، وہ جب یہ قضیہ ختم ہو جائے گا 29 نومبر والا، اس کے بعد وہ پاکستان میں قدم رکھیں گے. اس وقت تک مریم بی بی اور نواز شریف صاحب لندن میں ہی قیام کریں گے. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے رسک لینے کا، اور اسی لیے وہ آرام سے بیٹھے ہیں. اور البتہ کیونکہ ان کے کام یہاں بیٹھے ہی، لندن میں بیٹھے ہی ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک آگے جا کے ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ ٹائی پڑ جائے گی دونوں کے بیچ میں، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت آگے بڑھائی جائے، یا پھر نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے ساتھ جو چیزیں طے ہیں وہ کی جائیں پوری. تو یہ ایک ہے، دونوں میں فائدہ نقصان ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اگر بات چیت طے پا جاتی ہے تو شاید زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم بی بی کے ساتھ زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر ایکسٹینشن کا چیپٹر جو ہے وہ مکمل طور پہ کلوز ہو چکا ہے، اور ایکسٹینشن کا آپشن کم از کم لندن میں، جاتی عمرہ میں، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے اس وقت زیر بحث کسی بھی صورت میں کہیں بھی. اور وہ صرف نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ ہی بات چیت ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک تجویز دی تھی، اس تجویز میں بہرحال ایک اٹریکشن موجود ہے کہ جناب الیکشن اناؤنس کریں، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت باجوہ صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں، اور پھر نئی گورنمنٹ آئے وہ اپنا کام کرے، اپنا آرمی چیف اپوائنٹ وہ کرے، کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس مورلی وہ کہتے ہیں کہ جواز نہیں ہے آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک طرف اس کا گھر ہے، ایک طرف میکدہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.